لنگر ہے، یہ اصل غوثیہ لنگر ہے، غوث پاک دا لنگر ہے، مہر علی شاہ دا لنگر ہے۔ تسی لوگ درباراں تے سجدے سلام واسطے نہیں جاندے ہو، مقصد درباراں تے جانے دا یہ نہیں کہ تسی قبراں نو چوم لو تے گلیاں چ پیسے پا دیو تے پیراں دے ہاتھ چوم لو تے دال روٹی کھا کے آ جاؤ تے تانوں لبیا کی ہے اتنے پلیوں خرچہ کر کے گئے ہو، الٹا دے کے آئے ہو، تانوں کی لبیا؟ سوچو اس میری گل نو سوچو، اے جتھے گل ہوئے جی میں کر رہا ہوں، اے پیغام جس درگاہ وچ ہے وہ درگاہ زندہ ہے، ورنہ سب دکانداری ہے، یہ سب لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ، لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے کہ درگاہیں کیا ہیں کہ ان کو نذرانے دیں، ان کو پیسے دیں، یہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ آپ کو کیا، انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں دیا، وہ تو ان سے مولوی اچھے ہیں جو اللہ رسول کا پیغام تو آپ کو دیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو درگاہوں میں جانے کا یہ مقصد ہے، جس درگاہ میں پھر ماشاءاللہ وراثت بھی ہوتی ہے، اے وراثت ساری ہوتی جی، اے اولاد بزرگاں دی اگے ماشاءاللہ بدتی ہے تے اس وچ تسی ٹھیک ہے، لیکن ہر بندہ اے ویکھے کہ مینوں اس بزرگ کو جڑا میں آیا اس دا فیض مینوں کیڑے پیر کو ملتا ہے، کیڑا پیر مینوں اے فیض دے ہے، قبر والے دا فیض کون دیندا ہے؟ یہ میں نہیں کہنا میرے نال تعلق رکھو، میرے نال نہ رکھو بے شک، لیکن جس جگہ پہ جاؤ، جس خانقاہ پہ جائیں آپ دیکھیں کہ آپ کو علم کا فائدہ کون دیتا ہے، آپ کو ہدایت کون دیتا ہے، اگر آپ کو علم کی بات پوچھے تو آپ کو جواب کون دے سکتا ہے، اس سے رابطہ رکھیں، آپ کو اس ذریعے اس قبر والے کا فیض ملے گا۔ ایویں چٹنے لو سارے کی چٹنے نال تو کچھ نہیں ہوتا، تمہوں کی ملیا؟ اتنی عمر تسی چٹتے ہی رہے ہو، سارے قبروں بھی چٹتے رہے ہو، تسی کتاب پڑھنے دے بھی عادی بنو، اگر نہیں براہ راست پڑھ سکتے ہو تو علم والے کو پوچھو میرے علی نے لکھیا کی، اگر انہوں دا پتر کوئی بولے، پوترا کوئی بول سکتا ہے، دس سکتا ہے، اس کو پوچھ لو کہ تھوڑے دادے نے کیا ہے، اگر وہ کہتا ہے میرے کو یہ نہیں پتا، مولوی کو پوچھ لو، تو اصل پھر وراثت کا وارث تو مولوی ہویا، تو کیڑی گل کا وارث ہے؟ تو کیڑی گل کا وارث ہے؟ کیوں تارک کر تسی غور کرے کرو، تسی کیڑی گل دے وارث ہو؟ وارث تو مولوی بن گئے جڑے اللہ رسول دی چار گلاں تے دستے ہیں، جنہوں تسی کہا ہی نہیں پاندے ہو، تے تسی اتنے بڑے مشائخ دی اولاد ہو کے تواڈے کول علم ہی کوئی نہیں، خالی ہاتھ چمانا تے نظرانہ لینا، یہ تو گل نہ بنی۔ یہ میں پہلے دس دیتا ہے کہ اگر کوئی وڈی کام ہوئے تو پھر حسین یہی کام کرے، نانے دی گدی تے بہ جاوے، حسین نو کیڑی ضرورت ہے کربلا وچ باہر نکلنے دی؟ حسین نے گدی تے بہنا نہیں سکھایا، حسین نے فرمایا تبلیغ کر، گمراہاں نو سیدھا راہ دس، اتنے دور میں آیا، میں معاذ اللہ یہ نہیں تو تمہوں کو گمراہ سمجھ کے میں بول رہا، میں اے دس رہا کہ گمراہاں کو بچو، انہاں کو بچو، تواڈے ایمان تے حملہ ہو رہا ہے، تواڈی اولاداں تے نسلاں تے، اس واسطے غور کر کے اپنے ایمان عقیدے نو محفوظ رکھو، یہ تواڈے کام آئے گا۔ باقی ماشاءاللہ مضمون تو مکمل ہو گیا، اے ہن ایک رکا آیا ہے کہ اہل سنت
والجماعت والے فرقہ جعفری کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ 5 تکبیریں پڑھتے ہیں؟ گالے وے کہ جس سوال کیتا ہے وہ پتہ لگتا ہے حنفی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے. جیڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو اور جس طرح ہمارے ائمہ کبار نے پوری تحقیق کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلسل عمل کو حدیثوں کی روشنی میں کتب فقہ میں نقل کیا ہے تو حنفی بھائی جو ہیں جتنے حنفی ہیں آپ کو پتا ہے حنفی کتنے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا. اس دور میں روئے زمین پر سانس لینے والے انسان جو ہیں جو مقلد ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، 4 امام. ان میں سب سے زیادہ جو مقلدین کی تعداد ہے وہ احناف کی ہے، ہماری ہے.